إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان نہ آیا ہے کوئی نہ آئے گا کوئی کہ جس شان و شوکت سے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تڑپ اٹھے سن کر جسے جن و انسان کلام مبین ایسا لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسخر کیا جس نے سرکش دلوں کو
وہ ہے قول معجز نمائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و تعریف اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام کے بعد محترم سامعین، آج کا یہ عظیم الشان ماہ رمضان کا دوسرا جمعۃ المبارک جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں نے رمضان المبارک کے فضائل، کچھ مسائل قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیے تھے۔ تو رمضان المبارک کو قرآن کریم کے ساتھ ایک خاص گہرا تعلق ہے۔ اس لیے حسب عادت اس ماہ مبارک میں قرآن کریم کی عظمت اور قرآن کریم کے فضائل اور قرآن مجید پڑھنے اور سننے کے فائدے آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں بیان کروں گا۔ تاکہ ہمارے دلوں میں قرآن کریم کو پڑھنے کا، سمجھنے کا، اس پہ عمل کرنے کا ذوق اور شوق ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پہ پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کا ماہ رمضان کے ساتھ کئی وجوہات سے تعلق ہے۔ ایک یہ کہ قرآن حکیم اس مہینہ میں نازل ہوا، جیسا کہ ابھی میں نے یہ آیہ مبارکہ تلاوت کی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ ماہ رمضان ہی ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ وہ قرآن جو تمام دنیا کائنات کے لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے اور جس میں واضح روشن دلائل ہیں جو ہر انسان کی اس کی زندگی کے ہر شعبہ میں مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ اور یہ کفر، اسلام، توحید، شرک، سنت، بدعات، حلال، حرام، جائز اور ناجائز میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ والفرقان،
تو قرآن کریم جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار، تمام مہینوں سے افضل ترین مہینہ رمضان المبارک، اور پھر یہ جس رات میں نازل ہوا وہ رات تمام راتوں سے بہترین اور افضل ترین رات لیلۃ القدر، جس کے بارے میں فرمایا کہ یہ رات 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر اور افضل ہے۔ اور پھر یہ قرآن جن شہروں میں نازل ہوا، مکۃ المکرمہ، مدینۃ المنورہ، وہ شہر تمام دنیا کائنات کی بستیوں اور شہروں سے افضل ترین شہر، اور جس زبان میں اترا، عربی زبان جو تمام زبانوں سے افضل زبان، بہترین زبان، اور ان سب سے بڑھ کر جس ہستی پہ نازل ہوا، جس نبی پر، جس رسول پر نازل ہوا، وہ پیغمبر تمام نبیوں اور رسولوں کا سردار اور سب سے افضل اور عظیم ترین پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس سے بھی بڑھ کر اس قرآن کو لکھنے والا، نازل کرنے والا، اتارنے والا خود رب العالمین، جس کی کوئی مثال ہی نہیں۔ اس لیے بڑے خوبصورت انداز میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کی عظمت اور اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ بے شک یہ قرآن رب العالمین نے نازل کیا ہے، اور اس کو لے کر آنے والا روح الامین، تمام فرشتوں کا سردار جبریل امین علیہ السلام، اور اتارا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، آپ کے مبارک دل پر، اور اتارا عربی زبان میں جو بڑی فصیح اور واضح ترین لسان ہے، تاکہ آپ اس کے ذریعے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو ڈرا دیں اور ان کو آگاہ فرما دیں۔ اللہ اکبر۔ تو جس طرح ماہ رمضان افضل، لیلۃ القدر افضل، مکۃ المکرمہ افضل، کیونکہ ان سب کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے، اور اسی طرح انسانوں میں سے، اللہ کے بندوں میں سے بہترین لوگ وہی ہیں کہ جنہوں نے اپنا تعلق اللہ کی اس کتاب کے ساتھ جوڑ لیا۔
فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگو تم سب میں سے بہترین وہ ہے کہ جس نے اس قرآن کو پڑھا اور آگے دوسروں کو پڑھایا۔ بہترین لوگ وہ ہیں قرآن پڑھنے والے اور آگے دوسروں کو پڑھانے والے۔ اللہ تعالی ہمیں انہی لوگوں کے صف میں شامل فرما لے۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور قرآن کریم کا ماہ رمضان کے ساتھ ایک تعلق اس لیے بھی ہے کہ ہر سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ دور سمجھتے ہیں نا کہ سننا اور سنانا، جتنا بھی آپ پہ نازل ہو چکا ہوتا قرآن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین علیہ السلام کو سناتے اور جبریل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے۔ اور دیکھیے قرآن کریم کا کتنا بڑا معجزہ کہ جبریل امین علیہ السلام آ کر ایک دفعہ پڑھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سنتے ہیں۔ بس ایک دفعہ سننے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دل پاک میں محفوظ ہو جاتا، آپ کو یاد ہو جاتا۔ اور بعض دفعہ آپ تھوڑا سا تیز پڑھنے کی کوشش کرتے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ، تاکہ مجھے یاد ہو جائے، بھول نہ جائے، کوئی لفظ کوئی حرف اس کا رہ نہ جائے۔ تو اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ توجہ کیجئے، فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی زبان کو تیز حرکت نہ دیا کریں تاکہ جلدی آپ پڑھیں۔ آپ اپنی زبان کو تیز حرکت نہ دیا کریں، آپ کو پڑھانا، آپ کے دل و دماغ میں اس کو محفوظ کرنا، آپ کو یاد کروانا اور آپ سے پھر بیان کروانا اور اس کے معنی اور مطلب مفہوم کو سمجھنا اور سمجھانا، فرمایا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بس آپ سنیں، آپ کو یاد ہو جائے گا۔ اور کیسا یاد ہوگا؟ فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ ہم خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھائیں گے اور ایسا پڑھائیں گے کہ ہمارا پڑھایا ہوا آپ کو کبھی بھولے گا بھی نہیں۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى۔ تو یہ آپ کی زندگی کا، آپ کے تمام معجزات میں سے سب سے اہم اور سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن کریم۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حکم دیا کہ یہ جو آپ کے مخالفین ہیں، اعتراض کرنے والے ہیں، آپ ان کو چیلنج کیجئے، ان کو بتائیے اور ان سے فرما دیجئے
قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ لوگو، میری زندگی کے 40 سال تمہارے سامنے گزرے ہیں، بچپن تمہارے سامنے گزرا، جوانی تمہارے سامنے گزری، میں کبھی کسی مدرسہ میں، کسی درس گاہ میں نہیں گیا، اور کسی انسان کے پاس بیٹھ کر نہ میں کبھی یہ سنا اور نہ ہی کسی سے پڑھا۔ تو یہ کیسے ہو گیا کہ ایک آدمی جس نے زندگی بھر کسی سے علم حاصل نہیں کیا، کسی سے پڑھا نہیں، کسی سے سیکھا نہیں، کسی سے سمجھا نہیں، اور ایک دم وہ ایسا کلام پڑھنے لگ گیا کہ جس کلام کا مقابلہ دنیا بھر کے تمام جن و انسان کر سکتے ہی نہیں۔ یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ رب العالمین کی، کہ جس نے ایک امی انسان کو ایسا کلام پڑھا دیا، ایسا کلام سکھا دیا کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا اگر یہ نہیں مانتے، ان سے فرما دیجئے، ان سے کہہ دیجئے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ کہ اگر دنیا جہان کے تمام انسان جمع ہو جائیں اور ان کے ساتھ جنات بھی مل جائیں، یہ سب جن و انس مل کر اس قرآن جیسا قرآن بنانا چاہیں، سب مل کر پورا زور لگانے کے باوجود اس کتاب جیسی کتاب بنا سکتے ہی نہیں۔ پوری کتاب بنانا تو بڑے دور کی بات ہے۔ فرمایا ان سے کہہ دو فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، چلو اس کی 114 صورتیں ہیں، ساری صورتیں نہیں بنا سکتے، صرف 10 صورتیں ہی بنا کر دکھا دو۔ 10 بھی نہ بنا سکے، فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تم سب اکٹھے ہو جاؤ اور جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو، یہ لات و منات، عزا، حبل، اصاف، نائلہ وغیرہ وغیرہ، ان ہستیوں کو بھی ساتھ ملا لو، ان کو بھی پکار لو، اور اپنا اپنا زور لگا کر اس قرآن کی صورتوں جیسے ایک صورت ہی بنا کر دکھا دو۔ ایک صورت بھی وہ نہ بنا سکے، تو فرمایا تم سب سے مل کر اس کی صورتوں جیسی ایک صورت بھی نہ بنا سکنا، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں بلکہ اللہ رحمان کا سچا کلام ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔
اور ایک تعلق قرآن کریم کا ماہ رمضان کے ساتھ اس لیے بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا سارے لوگ قبروں میں سے اٹھیں گے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اور کچھ گنہگار خطا کار لوگ جنہیں ان کی خطائیں ان کی غلطیاں اپنے سامنے نظر آ رہی ہیں، ایک طرف سے ماہ رمضان کا روزہ آ جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، کہے گا کہ اے اللہ تیرے اس بندے نے میری عزت کی، میری قدر کی، سحری کے وقت کھانا کھا لیا اور اس کے بعد پھر پورا دن، گرم دن، لمبا دن اس نے بھوک بھی اور پیاس بھی برداشت کی صرف تیری رضا کے لیے، اب میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر دے۔ اور دوسری جانب سے یہ قرآن آ جائے گا، آ کر کہے گا اے میرے اللہ میں نے تیرے اس بندے کو رات کے ایک حصے میں جگا کر رکھا، یہ مجھے پڑھتا رہا، یہ مجھے سنتا رہا، اس نے اپنی نیند کو قربان کیا، میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں، اے اللہ میری سفارش کو قبول کر کے اپنے اس بندے کو معاف کر دے۔ آقا فرماتے ہیں فَيُشَفَّعَانِ، اللہ ان دونوں کی یعنی رمضان کے روزے کی اور قرآن کریم کی سفارش کو قبول فرما کر اپنے اس گنہگار بندے کو معاف فرما دیں گے۔ لہٰذا عام دنوں میں بھی اور بالخصوص ماہ رمضان میں کثرت کے ساتھ جتنی بھی ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کرو اور اس کو سمجھو اور اس پہ عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور قرآن کریم کو پڑھنا ہے تو اچھے طریقے سے، احسن اور عمدہ طریقے سے اس کے الفاظ کو صحیح ادا کرنا ہے۔ بہت سے ایسے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو سرے سے انہوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں، اور بہت سے پھر ایسے ہیں کہ جو پڑھتے ہیں لیکن صحیح نہیں پڑھتے، بہت زیادہ غلطیاں ہیں۔ الفاظ کو جس کو بڑھانا نہیں بڑھا دیا جاتا ہے، اور جس کو بڑھانا ہوتا ہے اس کو نہیں بڑھایا جاتا ہے، یعنی زبر، زیر، شد، مد، غنہ، وقف، ان چیزوں کا علم نہیں، اور پھر ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دیا جاتا ہے۔ لہٰذا قرآن کریم کو صحیح طریقے سے سمجھو اور سیکھ کر پڑھو۔ اسی طرح نماز کے اندر بہت غلطیاں، عمر گزر گئی 30 سال، 40 سال، 50 سال، اور بار بار سنتے بھی ہیں نماز کا طریقہ، علماء بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن ایک عادت ایسی بنا لی کہ اس کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نماز میں خشوع نہیں، خضوع نہیں، آرام نہیں، اطمینان نہیں، رکوع سجدہ تیز تیز، اور رکوع کے بعد قومہ ہوتا ہے، 2 سجدوں کے درمیان جلسہ ہوتا ہے، ان کا بالکل خیال کیا جاتا ہی نہیں، جبکہ یہ نماز کے ارکان ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر ان کو پورا نہ کیا جائے تو ایسی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، بلکہ پڑھنے والے کے لیے بد دعا کرتی ہے۔ نماز کی بھی اصلاح کرو اور قرآن کریم کے الفاظ بھی سیکھ کر صحیح طریقے سے ادا کرو۔
اللہ تعالیٰ صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے خود رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے اس کو بڑی ترتیل کے ساتھ، بڑی احسن ترتیب کے ساتھ نازل کیا ہے، لہٰذا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے کملی والے پیغمبر، رات کو قیام کیا کریں، پوری رات نہیں بلکہ رات کو آرام بھی کریں، قیام بھی کریں، آدھی رات تک جاگ لیں، بلکہ اس میں سے بھی کچھ کم کر لیں، اور کبھی کبھی کچھ زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو جتنا بھی آپ نے قیام کرنا ہے اور جتنا بھی اس میں قرآن پڑھنا ہے، اس قرآن کو بڑی ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھہر ٹھہر کر، آرام آرام سے، تیز تیز نہیں۔ اللہ نے قرآن کو تیز پڑھنے سے منع فرمایا، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، قرآن کو جلدی جلدی نہیں پڑھنا۔ اور ہماری حالت کیا ہے کہ وہاں جائیں جہاں حافظ نماز تراویح میں تیز تیز قرآن پڑھے تاکہ جلدی فارغ ہو جائیں، اور نہ پڑھنے والے کو پتہ اور سننے والوں کو بھی کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ قرآن کو آرام سے ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھا کریں۔ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا نا، قرآن پڑھنے والوں کو اللہ بلائیں گے اور فرمائیں گے کہ جتنا بھی یاد ہے نا قرآن، مکمل ہے، آدھا ہے، جس قدر بھی یاد ہے، فرمایا قرآن کو پڑھنا شروع کر دو اور جنت کے درجات پہ چڑھنا شروع کر دو۔ قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات پہ چڑھتے جاؤ، اور وہاں بھی اللہ یہی فرمائیں گے کہ اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ اے میرے قرآن کو پڑھنے والے، اب پھر سے قرآن پڑھنا شروع کر دے اور جنت کے درجات پہ چڑھنا شروع کر دے، اور خیال رکھنا کہ قرآن کو اس طرح ترتیل سے پڑھنا ہے جس طرح دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا، اور جہاں تیری آخری آیت آئے گی نا، وہ تیرا آخری درجہ ہوگا۔ تو اپنے درجات کو جتنا بڑھا سکتے ہیں بڑھا لو، اور وہ درجے بھی کوئی چھوٹے نہیں ہوں گے۔ آقا فرماتے ہیں جنت کے دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ جتنا زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ ہے، یہ ایک درجے کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کے درجات کو بلند فرما دے، اللہ ہم سب کو عزت عطا فرمائے۔ اس قرآن کے ذریعے درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت قرآن کریم کو بڑے عمدہ اور بڑے پیارے لہجے میں آرام اور اطمینان سے اور بڑی خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھا کرتے، اور جب آپ پڑھتے تو صحابہ کرام بڑے ذوق اور شوق سے جم کر اس کو سنا کرتے۔ نماز تراویح میں، قیام اللیل میں
ماہ رمضان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے میں تاک رات میں قیام کروایا۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء کے فوراً بعد قیام کروایا، اور بڑا پیارا اور بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے قرآن پڑھا، اور پھر اس سے اگلی رات آئی، آپ نے قیام نہیں کروایا۔ اس سے اگلی رات آئی، دوسری تاک رات، آپ نے پھر قیام کروایا، اور صحابہ کرام بھی پہلے کی بنسبت کثیر تعداد میں زیادہ جمع ہو گئے کہ مدینہ المنورہ، مسجد نبوی، ماہ رمضان، اور پھر اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام، ان کی اقتداء میں اللہ کے کلام کی تلاوت کو سننا، یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ دوسری تاک رات میں آپ نے رات کے درمیانے حصے میں قیام کروایا، عشاء سے کچھ وقت گزر جانے کے بعد رات کے درمیانے حصے میں، اور اس سے اگلی رات پھر آپ نے قیام نہیں کروایا۔ پھر تیسری تاک رات آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قیام کروایا، اور اس تیسری تاک رات میں آپ نے رات کے آخری حصے میں قیام کروایا، پہلے حصے میں بھی نہیں، درمیانے میں بھی نہیں، آخری حصے میں۔ اور صحابی بیان کرتے ہیں ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں ہم سحری کرنے سے ہی نہ رہ جائیں، تو فجر کے قریب آپ فارغ ہوئے اور ہم اپنے گھروں کی طرف لوٹے۔ اس کے بعد اس سے اگلی رات پھر صحابہ کرام اسی نیت سے جمع ہیں، اور دل میں ذوق ہے، شوق ہے، چاہت ہے، تمنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمیں قیام کروائیں۔ لیکن اس دفعہ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اپنے طور پہ قیام کرو، میں اس لیے نہیں کرواؤں گا، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بڑا پیارا لگ رہا ہے، بڑا پسند آ رہا ہے، کہیں تم پہ فرض نہ کر دیا جائے۔ فرض ہو جانے کے اندیشے سے میں رک جا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض ہو جانے کی وجہ سے اسے چھوڑا، اور اس کی اہمیت کو بتا دیا کہ یہ عمل اللہ کو بڑا پسند آ رہا ہے، بڑا پیارا لگ رہا ہے۔ اور پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اسی طرح گزرا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، انہوں نے ماہ رمضان میں دیکھا لوگ مسجد نبوی میں مختلف جگہوں پہ کھڑے ہو کر قیام کر رہے ہیں، مختلف گروہوں میں، کہیں 10 بندے ہیں، کہیں 20 ہیں، کہیں 30 ہیں۔ فرمانے لگے اگر ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے تو کتنا ہی اچھا ہے۔ پھر انہوں نے عزم کر لیا، اور اس سے اگلی رات آئے، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امام مقرر کیا، اور سب لوگوں کو حکم دیا کہ تم سب نے ابی ابن کعب کی اقتداء میں قیام کرنا ہے ماہ رمضان کا، کیونکہ وہ جو فرض ہونے والا اندیشہ تھا نا وہ ختم ہو گیا۔ فرض تو نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہی ہو سکتا تھا نا، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، اب فرض نہیں ہو سکتی کوئی چیز، لیکن اہمیت ہے اس کی۔ تو موطا امام مالک
اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مردوں کا امام ابی ابن کعب کو اور عورتوں کا امام تمیم داری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو مقرر کیا، اور وہاں الفاظ موجود ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو یہ حکم دیا کہ لوگوں کو 11 رکعات کے ساتھ قیام کروائیں، 8 نوافل اور 3 وتر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ہی حکم نہیں دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان اور رمضان کے علاوہ 11 رکعات ہی پڑھا کرتے تھے، آپ نے اس سے زیادہ نہیں پڑھی۔ تو یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر کوئی بھائی اس سے زیادہ پڑھنا چاہے تو اس کو سنت نہیں کہہ سکتے، نفل عبادت ہے، اس کی مرضی ہے۔ البتہ بہتر یہی ہے کہ جو مسنون عمل ہے اسی پہ اکتفا کیا جائے اور اسے کافی سمجھا جائے۔ تو اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو تھے نا صحابہ کرام جن کے دلوں میں قرآن کریم نبی علیہ السلام کی زبان سے سننے کا شوق تھا اور جذبہ تھا، جو لے کر وہ جمع ہو جاتے۔ لیکن ان مسلمان صحابہ کرام کے علاوہ کفار مشرکین قرآن کے مخالف ہونے کے باوجود نبی علیہ السلام کی زبان سے سننے کے لیے آ جاتے تھے اور چھپ چھپ کر آپ کی زبان سے قرآن سنا کرتے۔ صحیح احادیث میں موجود ہے، مکہ المکرمہ میں اللہ کے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل فرما رہے ہیں، اس میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، اور ایک جانب سے ابو جہل آ جاتا ہے، ابو سفیان آ جاتے ہیں، اخنس ابن شریک اور دیگر کفار آ جاتے ہیں، چھپ چھپ کر قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہیں۔ جب واپس جاتے ہیں مکہ کے ایک چوک میں ان سب کا اکٹھ ہو جاتا ہے، یہ سب جمع ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ سچ سچ بتا دیتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت سن کر آ رہے ہیں۔ تو کہتے کم بختو، اگر دوسرے لوگوں کو ہمارے اس کام کا علم ہو گیا تو وہ تو ہمیں تان دیں گے اور ہمیں شرمندہ کریں گے اور کہیں گے ہمیں منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، قرآن کو نہ سنا کرو بلکہ جب پڑھا جائے تو شور ڈالا کرو، اور خود راتوں کو جا کر چھپ چھپ کر سنتے ہیں۔ لہٰذا وعدہ کر لو کل سے نہیں آنا، وعدہ کر لیتے، لیکن جب دوسری رات آتی نا، ایک اٹھتا اور سوچنے لگتا اور سوچ سوچ کر کہتا میں چلا جاتا ہوں، ان کو نہیں پتہ چلے گا۔ ہر ایک یہی سوچ کر پھر آ جاتا، واپسی پہ پھر جمع ہوتے، پھر ایک دوسرے کو ملامت کرتے، تیسری دفعہ بھی اسی طرح ہوا، چوتھی دفعہ بھی، بالآخر کہتے کہ اللہ کی قسم بات یہ ہے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سن نہ لیں سکون کی نیند آتے ہی نہیں۔
اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک اطمینان رکھا ہے، سکون رکھا ہے، اور قدرتی سکون ہے۔ اللہ کے ذکر میں ویسے بھی اطمینان ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ہم اپنے دلوں کو سکون پہنچانے کے لیے کون کون سے راستے اختیار کرتے ہیں؟ ہماری سوچ، گانا سنو گے، قوالی سنو گے، یہ دیکھو گے، وہ کرو گے، پھر سکون ملے گا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ جتنی لذت، جتنا سکون، جتنی مٹھاس اس قرآن میں ہم نے رکھ دی ہے، اتنی لذت، اتنا سرور دنیا کائنات کے کسی بھی چیز میں نہیں۔ اگر اپنے دلوں کو سکون پہنچانا چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کو محبت کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ پڑھا کرو۔ اس کی گواہی تو مخالفین بھی دے رہے ہیں کہ اس میں سکون ہی بڑا ہے، حالانکہ مانتے نہیں۔ اور ان کی اس ادا کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بیان فرمایا کہ نحن اعلم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک واذ هم نجوى اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ جب یہ لوگ چھپ چھپ کر سنتے ہیں، جب یہ لوگ اکٹھے ہو کر سرگوشیاں کرتے ہیں، اس وقت ہم جانتے ہیں اور ہم ان کی باتیں سن بھی رہے ہوتے ہیں، دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ پھر یہ مخالفت کس بنا پر کرتے ہیں، چڑ کس بات پہ ہوتی ہے؟ فرمایا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ چڑھتے اس وقت ہیں، جلتے اس وقت ہیں جب قرآن کریم میں اللہ کی یکتائی کا، اس کی توحید کا، اس کی وحدانیت کا ذکر ہوتا ہے، جب ان کے معبودان باطل کی نفی ہوتی ہے اور اللہ کا اثبات ہوتا ہے، جب یہ بتایا جاتا ہے نا کہ سب کو چھوڑ کر اکیلے اللہ ہی کی عبادت کرو اور اسی کو مدد کے لیے پکارو، اس وقت یہ بھاگتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھو، صحیح طریقے سے پڑھو اور سمجھ کر پڑھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن کریم کے ایک بڑے عمدہ اور بہترین قاری تھے۔ آپ کے بعد آپ کے صحابہ کرام میں سے بڑے بڑے قراء ہیں، ان میں حضرت ابو بکر صدیق، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی قرآن کو بڑے الہا کے ساتھ پڑھتے، اور جب پڑھتے تو ایک بڑی رکت طاری ہوتی تھی، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے اور دل میں سے ایسی آواز نکلتی جیسے چولہے پہ ہنڈیا ابل رہی ہوتی ہے۔ صحیح بخاری میں جب حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے نا، مکہ کے ایک سردار واپس لائے اور انہوں نے ضمانت دی کہ مکہ کا کوئی سردار، کوئی آدمی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ انہوں نے اس شرط پر یہ ضمانت قبول کی کہ ابو بکر
سر عام بلند آواز سے قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے، کیونکہ جب یہ قرآن پڑھتے ہیں نا تو ہماری عورتیں، ہمارے بچے اور کچھ بڑے اکٹھے ہو کر سنتے ہیں تو ہمیں اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں وہ اس کے فتنہ میں نہ آ جائیں۔ ان کی ایک اپنی سوچ تھی، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ رہ سکتے، فرماتے کہ تم مجھے ضمانت دیتے ہو دو، نہیں تو نہ صحیح مجھے میرے اللہ کی ضمانت ہی کافی۔ تو جب یہ قرآن پڑھتے، ان کے قرآن کی تلاوت سننے کے لیے بھی کافی لوگ، چھوٹے بڑے مرد عورتیں جمع ہو کر سننے لگ جاتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیارے انداز میں، بڑے سریلی آواز میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان کی قرآن کی تلاوت کو سنا، اور سننے کے بعد آپ نے ان کو ایک لقب دیا اور فرمایا سید القراء ابی ابن ابی کعب۔ ابی ابن کعب تمام قراء کے، قرآن پڑھنے والوں کے سردار ہیں۔ ایک دفعہ آپ نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ ابی آپ میرے پاس بیٹھیں، میں آپ کو قرآن سناتا ہوں۔ کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے پاس بٹھا کر قرآن سنانے لگے ہیں، میری کتنی خوش نصیبی، کتنی خوش قسمتی۔ فرمایا ہاں، میں اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے، اے محبوب ابی ابن کعب کو قرآن سناؤ۔ کہنے لگے ذکرت عند رب العالمین، میرا رب العالمین کے پاس تذکرہ ہوا ہے۔ اللہ سمانی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ نے میرا نام لے کر آپ کو حکم دیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں فبکا، ابی ابن کعب خوشی کے آنسو نکلے اور رونے لگ گئے کہ میں کتنا اللہ کے نزدیک اس کا خوش نصیب بندہ ہوں کہ اللہ نے میرا نام لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن کریم کی سورہ البینہ پڑھ کر سنائی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں اپنے گھر سے نکلے، مدینہ کی گلیوں میں سے ایک گلی میں سے گزر ہوا، ایک گھر میں سے قرآن کریم پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، اور پڑھنے والا بڑی خوبصورت، بڑی پیاری اور بڑی سریلی آواز میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ آپ پوچھتے ہیں یہ قرآن پڑھنے والا کون ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ یہ ہیں آپ کے صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد اوتی مزمارا من مزامیر داود، اللہ تعالیٰ نے ان کو داود علیہ السلام والا نغمہ عطا فرما دیا ہے۔ جو سریلی آواز اللہ نے داود علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی نا، اس میں سے کچھ حصہ اللہ نے ابو موسیٰ اشعری کو عطا کیا ہے۔ اور داود علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کرتے نا، اللہ فرماتے ہیں اس وقت پرندے رک جاتے، پہاڑ اور پرندے وہ بھی اپنی آوازیں ان کی آواز کے ساتھ ملا کر ہماری کتاب زبور کی تلاوت کرنے لگ جاتے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ آپ اپنے صحابہ کو سناتے بھی ہیں ان سے سنتے بھی ہیں۔ فرمایا مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو پڑھ کر سناؤں، حالانکہ قرآن نازل آپ پر ہوا ہے، آپ مجھ سے اچھا اور بہتر طریقے سے پڑھنا جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں تیری بات اپنی جگہ پہ بجا ہے، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے کانوں کے ساتھ کسی دوسرے کی زبان سے قرآن کی تلاوت سنوں۔ اللہ کرے ہر مسلمان کے دل میں یہ جذبہ، یہ شوق پیدا ہو جائے۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم کی سورہ النساء کی تلاوت شروع کر دی۔ فرماتے ہیں کہ جب میں اس آیت پہ پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ وہ قیامت کا دن کیسا دن ہوگا کہ جس دن ہم ہر امت پر، ہر جماعت پر ان میں سے ایک گواہ پیش کریں گے، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مکہ کے لوگ ہیں، یہ جو مدینہ کے لوگ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بلا کر ان پہ بطور گواہ پیش کریں گے۔ یہ آیت سن کر آپ فرمانے لگے عبداللہ اب ذرا رک جائیے، رک جائیے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے چہرہ اٹھا کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے۔ وہ لوگ قرآن پڑھتے تو روتے اور جب سنتے تو روتے، لیکن ہم نہ پڑھنے والوں پہ کچھ اثر اور نہ ہی سننے والوں پہ اثر۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب قرآن کی طرف پوری توجہ ہوگی اور سمجھ کر پڑھیں گے سنیں گے تب یہ کیفیت پیدا ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مومن بندوں کی یہی نشانی بیان فرمائی ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ جن کو ہم نے یہ کتاب عطا کی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور تلاوت اس طرح کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ ایمان بھی انہی کا ہے، اور جو لوگ اس سے منہ موڑتے ہیں، اس سے لاپرواہی کرتے ہیں، وہ بہت زیادہ نقصان اٹھائیں گے۔ پھر انسان تو درکنار، انسان تو انسان رہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جنات نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سنا، وہ تڑپ اٹھے۔ فرمایا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ساتھیوں کو بتا دیں کہ اللہ نے بذریعہ وحی مجھے بتایا ہے کہ میرے پاس
جنات کی ایک جماعت آئی، میں پڑھ رہا تھا، وہ سن رہے تھے، اور سننے کے بعد آپس میں کہتے ہیں آج تو ہم نے بڑا ہی عجیب کلام سنا ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ یہ وہ کلام ہے جو رہنمائی کرتا ہے حق کی طرف، جو بھلائی کا راستہ، کامیابی کا راستہ دکھاتا ہے، لہٰذا ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ جنات نے سنا، ایمان قبول کر لیا، اور ایمان لانے کے بعد آپس میں ایک وعدہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلا جو قرآن کا سبق ہے نا، جو سب سے پہلی نصیحت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرو، لہٰذا وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ آج کے بعد ہم اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہیں بنائیں گے۔ یہ قرآن کا پہلا مطالبہ ہے، پہلی نصیحت، پہلا سبق۔ اللہ کرے ہماری سمجھ میں بھی یہ بات آ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن محبت اور ذوق شوق کے ساتھ سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔